بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین، آج ایک بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یقیناً جس کی ہم سب کو ضرورت بھی ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیں کس طرح اموات کا سلسلہ تیزی سے چل رہا ہے۔ کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی جوان اور کوئی بوڑھا، سبھی اگلی منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب ہم کسی عزیز کو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو قبرستان لے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس کو قبر میں رکھ کر تدفین کا مرحلہ طے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ تدفین کا مرحلہ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ایک بہت اہم اور ضروری مرحلہ جو مردے کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو دفن کرو تو ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے سرہانے بیٹھ جائے اور اس کو تلقین کرے۔ جب سارے لوگ قبرستان سے چلے جائیں تو وہ اس کو اس کے نام اور اس کے والدہ کے نام سے پکارے، یعنی فلاں بن فلانہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے نام کی نسبت اس کی ماں حوا کی طرف کر دی جائے، اور جیسے ہم کہتے ہیں اکرم بن حوا، تو ایسے اس کو پکارا جائے۔ دیکھیں جب اس کو پہلی دفعہ اس طرح پکارا جائے گا تو وہ سنے گا ضرور لیکن جواب نہیں دے گا۔ جب دوسری دفعہ اس کو پکارا جائے گا تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، اور جب تیسری دفعہ اس کو پکارا جائے گا تو وہ کہے گا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، مجھے کچھ تلقین کرو۔ تو باہر بیٹھنے والے شخص کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہے، وہ دنیا میں رہ کر جو تم سنتے آ رہے اس کو یاد کرو، اور پھر اس کو 4 چیزوں کے بارے میں تلقین کی جائے گی۔ پہلے اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا رب اللہ تعالی ہے، پھر اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تمہارا امام قرآن مجید ہے، اور تمہارا دین اسلام ہے۔ دیکھیں یہ مضمون حدیث پاک کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک میں آیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور جب منکر نکیرین قبر میں آئیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جس شخص سے ہم حساب لینے آئے ہیں، پوچھنے آئے ہیں، اس کو تو پہلے اس کی دلیل اور حجت بتائی گئی ہے، تو ہم اس سے کیا حساب لیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اگرچہ یہ عام نہیں ہے، چونکہ لوگوں کو اس بارے میں معلوم بھی نہیں ہے اور بتایا بھی نہیں جاتا، تو میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اس بات کو ذمہ لیں کہ جب آپ کا کوئی عزیز، باپ، دادا، ننیال، ددیال سے کوئی فوت ہو جائے تو اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس کے صدقے قبرستان میں دفن ہونے والوں کی بخشش کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔